الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل صدق الله مولانا العظيم. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، ہم نے گزشتہ شب جہاں بات چھوڑی تھی وہیں سے اس ملاقات میں بات شروع کرتے ہیں. خلافت راشدہ کے دوسرے تاجدار امام عدل و حریت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت و کردار کے حوالہ سے موافقات پر غالباً بات ہو رہی تھی کہ فاروق اعظم کے فکر کی موافقت میں وہی اترتی رہی جس کی چند مثالیں میں نے رات آپ کی خدمت میں عرض کی. ایک بات تمہیداً آپ کے گوش گزار کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس حلقے میں جتنے کردار ہیں امام الصحابہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر آخری صحابی تک جتنے بھی نام آتے ہیں اور ان میں جتنی بھی خوبیاں ہیں ان سب کا کریڈٹ ان کے استاذ کامل، ان کے قائد اعظم رحمت عالم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو جاتا ہے.
ان پھولوں میں جتنی مہک ہے وہ رحمت عالم کی تعلیم و تربیت کے نتیجے میں ہے. ان کرداروں میں جتنی کشش ہے وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت کی وجہ سے ہے. جیسا کہ میں نے رات کہا، جب تک وہ حلقہ رسالت میں نہیں پہنچے تھے تو اتنے بگڑے ہوئے تھے کہ شاید ان سے زیادہ کوئی بگڑ نہ سکے، لیکن جب وہ رسول کے قدموں میں آ گئے تو پھر ایسے بنے کہ قیامت تک ان سے بہتر کوئی بن نہیں سکتا. اب اس ضمن میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے فکر کی جو رفعتیں میں آپ کے سامنے عرض کروں گا، ان میں روح وہی ہے جو آپ کے ادراک میں اور آپ کے شعور میں ہونی چاہیے. آپ اس شاگرد کی عظمتوں کو جب سنیں تو استاد کو مت بھولیں اور اپنے دل و نگاہ میں اس استاد پر صلاۃ و سلام کے ہدیے بھیجتے رہیں کہ جس کی محنتوں سے ایسے کامل انسان تیار ہوئے. ہم صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جتنی بھی تعریف کرتے ہیں اس لیے کہ اس سے رسول کو خوشی ہوتی ہے. باغ کی تعریف کی جائے تو مالی کو خوشی ہوتی ہے، بچوں کی تعریف کی جائے تو باپ کو خوشی ہوتی ہے، شاگردوں کو تعریف کی جائے تو اس استاذ کا سر اونچا ہو جاتا ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تعریف کی جائے تو محمد عربی کو خوشی ہوتی ہے. اور صحابہ کرام کے کردار پر کیچڑ اچھالا جائے، تنقید کی جائے، عیب جوئی کی جائے، ان کی برائی کی جائے، خدا نخواستہ تو رحمت عالم کا دل دکھتا ہے. اس لیے ارشاد ہوا من احبہم فبحبی احبہم، صحابہ سے وہی محبت کرے گا جو میرا چاہنے والا ہوگا. ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور صحابہ سے وہی بغض رکھے گا جس کے دل میں میری محبت نہیں ہوگی. مجھ سے بغض رکھنے والا صحابہ سے بھی بغض رکھے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک نوجوان حاضر ہوا. موافقات کے ضمن میں ایک اور جھلک. اس نے عرض کیا میرے باپ نے مرتے وقت وصیت کی تھی کہ مجھے اللہ کے رسول کے کرتے سے کفنایا جائے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درخواست کی جائے کہ وہ میری نماز جنازہ پڑھائیں. یہ وہ شخص ہے جسے اسلامی اصطلاح میں رئیس المنافقین کہا گیا. رئیس المنافقین جس کے معنی ہے منافقین کا سردار. سب سے بڑا منافق یہ وہی ہے جس نے دوستی کے عنوان سے دشمنی کی بنیاد رکھی
ابو جہل کھلا دشمن، اس نے نہیں مانا، کافر تھا، کھلا دشمن، لیکن یہ بظاہر مومن کہلایا، کلمہ پڑھا، اپنے آپ کو مسلم برادری میں شمار کرایا، لیکن پھر منافقانہ کردار سے اللہ کے رسول کے دل کو زخمی کیا، رحمت عالم کا دل دکھایا، حضور کی مسجد کے مقابلے میں مرکز بنایا، جسے قرآن مرکز ضرار کہتا ہے، اذیت کا مرکز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نجی زندگی پر سنگباری کی، حضور کی ذاتی زندگی پر، نبی کی گھر والی پر بہتان باندھا، الزام تراشی کی، اور خفیہ طریقوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک کو ناکام بنانے کی کوشش کی۔ اس لیے قرآن کریم جتنا منافق پر غضبناک ہے اتنا کافر پہ نہیں۔ کیونکہ کافر تو ہوتا ہے لیکن بہادر ہوتا ہے کہ دل کی بات چھپاتا نہیں۔ منافق بظاہر مومن تو کہلاتا ہے لیکن بزدل ہوتا ہے کہ وہ دل کی بات زبان پر نہیں لا سکتا۔ اس نے مرتے وقت اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرنا کہ وہ کرتا عنایت فرمائیں جس سے میرا کفن بنایا جائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرنا کہ وہ میری نماز جنازہ پڑھائیں۔ بیٹے نے کہا کہ تیری شقاوت اور منافقت میں کوئی گنجائش نہیں کہ میں اللہ کے رسول کی خدمت میں جا کر یہ درخواست کروں۔ اس نے کہا کہ میری شقاوت کو مت دیکھو، محمد کی رحمت کو دیکھو، ان کے ذوق اور ان کی طبیعت کو دیکھو۔ ہم ستانے کے عادی ہیں، وہ معاف کرنے کے عادی ہیں۔ مجھ سے بڑا، اس نے کہا مجھ سے بڑا شاید قیامت تک کوئی رسول کا دل دکھانے والا کوئی پیدا نہ ہو، لیکن مجھے معلوم ہے کہ رحمت عالم سے بڑھ کر اپنے دشمن کو کوئی قیامت تک معاف کرنے والا بھی پیدا نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، جب ابن ابی کے بیٹے نے اللہ کے رسول کی خدمت میں اپنے باپ کی آرزو رکھی تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی شفقت کے ساتھ فرمایا، اگر تیرے باپ کے خیال میں میرا کرتا کفن بن جائے اس کا اور میں اس کی نماز جنازہ پڑھا دوں، اگر تیرے باپ کے خیال میں اس کی جہنم جنت سے بدل سکتی ہے تو میرا کرتا بھی لے جاؤ، اس کا کفن بناؤ اور نماز جنازہ کی بھی تیاری کرو، محمد آ رہا ہے نماز جنازہ کے لیے۔ مدینہ والوں کے لیے یہ کچھ ناقابل یقین بات تھی کہ ابن ابی کی نماز جنازہ محمد پڑھائیں گے، یہ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس کی شقاوتیں، اس کی بدبختی، اس کے کردار کی تلخی سب کے سامنے تھی، لیکن جب سب نے دیکھا کہ سمجھ آ رہی ہے تو پروانے پہنچے۔ نماز جنازہ کی تیاری ہوئی تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جو اسلامی غیرت کا مرقع تھے، لرزتے ہوئے لب و لہجے کے ساتھ، برستی ہوئی آنکھوں کے ساتھ حاضر ہوئے اور صرف اتنا کہا، اللہ کے رسول آپ اس کو اچھی طرح جانتے تو ہیں، آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا دیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں عمر، بہت اچھی طرح جانتا ہوں اسے، لیکن میں اس کی نماز جنازہ پڑھاؤں گا۔ عرض کیا اللہ کے رسول عائشہ کی غیرت پہ کیا گزرے گی جب آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں گے؟ فرمایا تم غیرت کی باتیں کرتے ہو، میری رحمت کا تقاضا ہے، میں نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آیا ہوں۔
جواب چونکہ دو ٹوک تھا، فیصلہ کن تھا، فاروق اعظم ہٹ گئے، نماز جنازہ ہو گئی، اور عرش بری سے فاروق کے جذبات قرآن بن کر آئے. قلب رسول پر وحی کی برق چمکی، وحی کی بجلی کوندی، اور قرآن ناطق ہوا فاروق اعظم کے حق میں. فرمایا لا تصلی علی احد منہم مات ابدا، لا تصلی علی احد منہم مات ابدا. پیغمبر منافقین کی اس جماعت میں سے جب کوئی مر جائے، فاروق نے تو صرف ایک ابن ابی کی بات کی تھی، لیکن حق تعالی کی طرف سے حکم آیا اس جماعت میں سے جب بھی کوئی ایک مرے، ان کے نماز جنازہ پڑھانے کی آپ کو آئندہ ہرگز اجازت نہیں. جن سینوں میں تیری آبرو کے متعلق بغض ہو، جن سینوں میں عائشہ کے بغض کے اندھیرے بستے ہوں، وہ زبان سے چاہے مومن کہلائیں لیکن ان کی نماز جنازہ آپ پڑھائیں. فرش پہ عمر کی غیرت برداشت نہیں کرتی، عرش پہ تیرے رب کی غیرت بھی برداشت نہیں کرتی. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں دو آدمی اپنا جھگڑا لائے، کیس لائے. ان میں سے ایک یہودی ہے، ایک منافق. وہی بات، ایک کھلا ہے، ایک چھپا ہوا. دونوں نے اپنا مدعا پیش کیا. یہودی کا دعویٰ تھا یہ چیز میری ہے، منافق کہتا تھا اس کا مالک میں ہوں. فاروق اعظم نے پوچھا کوئی دلیل ہے تمہارے پاس؟ یہودی سے کہا تم اس چیز کی ملکیت کا دعویٰ کرتے ہو، گواہ ہیں تمہارے پاس؟ اس نے کہا ہاں گواہ تھے، میں رسول کے سامنے وہ گواہ پیش کر چکا ہوں. فاروق اعظم نے فرمایا رسول اللہ کے سامنے کیا مطلب؟ اس نے کہا جی ہم آپ کے پاس آنے سے پہلے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے تھے، انہوں نے گواہ طلب فرمائے تھے تو میں نے گواہ پیش کر دیے تھے، یہ گواہ پیش نہیں کر سکا تھا. منافق اس نے کہا تھا کہ میں مومن ہوں لہذا یہ چیز میری ہونی چاہیے، لیکن میں نے گواہ پیش کر دیے تھے اس لیے اللہ کے رسول نے فیصلہ میرے حق میں کر دیا تھا. پھر جب ہم وہاں سے باہر آئے تو اس منافق نے کہا کہ ذرا عمر کے پاس بھی چلتے ہیں دیکھیں وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے منافق کی طرف دیکھا، کیا یہ سچ ہے؟ اس نے کہا ہاں سچ ہے، میں اس لیے آپ کی خدمت میں لایا ہوں اس کو کہ یہ یہودی ہے حضرت، میں مومن ہوں آپ کا، یہ یہودی ہے. فاروق اعظم نے فرمایا کہ اللہ کے رسول کے فیصلے کے بعد تم میرے پاس انصاف مانگنے آئے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں کوئی بات نہیں، آپ بھی جو مناسب سمجھتے ہیں فیصلہ فرما دیجئے. فاروق اعظم نے فرمایا اچھی بات ہے، میں بہت مناسب فیصلہ کروں گا. تلوار نیام سے نکالی، بین السماء والارض فاروق اعظم کے الفاظ گونجے
محمد عربی کے فیصلے کے بعد جو شخص مطمئن نہیں ہوتا اور وہ میرے پاس انصاف کے حصول کے لیے آتا ہے تو پھر اس کا فیصلہ میری زبان نہیں میری تلوار کرے گی. اور اگلے لمحے منافق کا سر قلم ہو گیا. فاروق اعظم کی تلوار کام کر گئی. منافق کا لاشا تڑپ رہا تھا. اس کے ورثاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روتے چیختے چلاتے ہوئے آئے ماتمی جلوس لے کر. مر گئے. ہمارے آدمی کو مار ڈالا عمر نے. کچھ بھی ہو مومن تو تھا. ایک یہودی کے مقابلے میں کلمہ پڑھنے والے کا سر اڑا دیا. انصاف چاہیے ہمیں. ابھی نطق رسالت میں جنبش نہیں آئی تھی. ابھی رحمت عالم کے لبوں میں جنبش نہیں آئی تھی کہ پھر وحی کی بجلی کوندی اور قرآن ناطق ہوا. حق تعالی نے اپنی ربوبیت کی قسم کھا لی اس موقع پر. فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم فلا وربک لا یؤمنون. محمد تیرے رب کی قسم. گویا حق تعالی نے فرمایا مجھے اپنی ربوبیت کی قسم جسے آپ کے فیصلے پر اطمینان نہیں، جو آپ کو جج نہیں مانتا، جو آپ کو فیصلہ اور حکم نہیں مانتا، وہ چاہے کتنے لمبے لمبے کلمہ پڑھے تیرا رب اسے مومن نہیں مانتا. صرف کلمہ پڑھنا ایمان کی علامت نہیں، زبان سے کلمہ پڑھنا ہی ایمان کی علامت نہیں، بلکہ اپنے دل کی دنیا میں محمد کی حکومت لاگو کرنا ایمان کی بنیاد ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک میں اس کے نزدیک والدین سے، اولاد سے، برادری سے، ساری دنیا کے رشتوں سے اور ساری دنیا کے مفادات سے، جب تک میں اس کے نزدیک محبوب نہ بن جاؤں، جب تک وہ میرے لیے سب کو چھوڑنے کا ظرف پیدا نہ کرے، اس وقت تک ایمان میں کامل نہیں ہو سکتا. دوسری جگہ ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکے گا چاہے لمبی داڑھی ہو، چاہے ہاتھ میں تسبیح ہو، چاہے ماتھے پہ سجدے کے نشان ہوں، چاہے ہر وقت چادر اوڑھے نظر آئے، حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، جب تک کہ وہ اپنی خواہشات پر میری مرضی کو ترجیح نہ دے دے، جب تک وہ اپنے احساسات و جذبات پر میری حکومت لاگو نہ کر لے. کلمہ پڑھنا ایمان کی بنیاد نہیں، رحمت عالم کی غلامی پہ پورا اترنا ایمان کی بنیاد ہے. صرف پانی سے پیاس بجھ جاتی ہے یا پانی پینے سے پیاس بجھتی ہے؟
پانی کا ایک گلاس نہیں، پورا جگ، بلکہ پورا مٹکا، بلکہ پورا چشمہ آپ کے سامنے ہو، آپ اسے دیکھیں تو صحیح، تعریف بھی کریں، بڑا اچھا پانی ہے، بہت شاندار پانی ہے، لیکن آپ اسے حلق سے نیچے نہ اتاریں، پیاس بجھ جائے گی؟ ایمان کی حلاوت اور ایمان کا آب حیات اسی وقت مؤثر ہوگا جب دل کی دنیا میں رحمت عالم کی غلامی اور اللہ کے رسول کی حکومت لاگو ہو جائے گی۔ میرے عزیز دوستو، منافقین نے جب ام المومنین پر الزام تراشی کی ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر، میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ سنگین حادثہ تھا جب عفیفہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بہتان باندھا گیا، جس کے نتیجے میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کئی راتیں روتی رہیں، خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بے قرار رہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اشکبار رہے اور روتے رہے۔ اس سے بڑا سنگین حادثہ کون سا ہو سکتا تھا؟ منافقین نے ایک اسکیم کے تحت یہ پلان بنایا اور الزام تراشی کی۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے جذبات قابو میں تھے، بے قابو نہیں ہو گئے۔ اسلام دین اعتدال ہے، یہ جوش میں بھی ہوش میں رہنے کا حکم دیتا ہے۔ اسلام جوش میں بھی ہوش میں رہنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ کسی بھی حالت میں جذبات کی رو میں بہہ جانے کے لیے انسان کو تنہا نہیں چھوڑ دیتا۔ اتنا بڑا سنگین المیہ کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کردار پر کیچڑ اچھالی گئی، سیدہ عائشہ کے کردار کو چیلنج کیا گیا۔ وہ اپنے والد گرامی سیدنا ابو بکر صدیق کے گھر میں رو رہی ہیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اشکبار ہیں، صحابہ کرام بے قرار ہیں، لیکن اس کے باوجود دل سینوں میں ابلتے ہیں، دل سینوں میں تو ابل رہے ہیں، لیکن زبان سے کوئی ایسا جملہ ادا نہیں ہوتا جو اسلام کی پالیسی کے خلاف ہو، جو رحمت للعالمین کی تعلیم کے خلاف ہو، نہیں نکلتا کوئی ایسا جملہ۔ آج عصر حاضر کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے پشاور کے دوستوں کہ جذبات میں کھیلنا دین سمجھ لیا گیا ہے۔ جو میدے سے غبار اٹھے اس کی اطاعت کی جائے۔ ہر شخص جذبات کی اطاعت کرنا چاہتا ہے، کسی اور کی بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں۔ اور دلیل کیا ہے؟ ہم ایسو کو گالیاں نہ دیں۔ کیسوں کو؟ یہ کوئی آج پیدا ہوئے ہیں کہ تم آج انہیں گالیاں دو گے؟ یہ منافقین اس دور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھاتے چلے آ رہے ہیں۔ جب مدینہ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذبح کر دیا گیا، وہ معمولی حادثہ تھا۔ جمل میں 12,000 ذبح ہو گئے،
سفین میں 70,000 کلمہ پڑھنے والوں کی گردنیں کٹ گئیں. لیکن جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کے پوچھا کہ جو آپ کے مقابلے میں آ کر لڑے، جنہوں نے آپ کے مقابلے میں تلوار اٹھائی، وہ کافر تھے کہ نہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ اخواننا بغوا علینا، وہ تھے ہمارے کلمہ پڑھنے والے بھائی، لیکن انہوں نے ہم سے اختلاف کیا اور اس اختلاف کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہو گیا. جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا، جو لوگ آپ کے مقابلے میں آئے اور انہوں نے تلوار نکالی جس کے نتیجے میں ہزاروں انسان کٹ گئے، ہم انہیں کافر کہیں؟ فرمایا نہیں، اخواننا بغوا علینا، وہ تھے ہمارے دینی بھائی، کلمہ جو پڑھتے تھے، لیکن انہوں نے ہم سے اختلاف کیا، ہمارے اختلاف کے نتیجے میں یہ حادثہ ہو گیا. انہوں نے ان کو اور انہوں نے ان کو کافر نہیں کہا. آج ہم ان سے زیادہ مخلص ہیں. ہمارے جو جذبات قابو میں نہیں آتے اور ہم مصر ہیں اپنی بات منوانے کے لیے. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے لیے جو گروہ مدینہ پر یلغار کرتا ہے، صحابہ کرام نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آ کے عرض کیا، امیر المومنین ہمیں اجازت دیجیے، ہم ان کا محاسبہ کرتے ہیں، یہ تھوڑی سی تعداد میں ہیں، ہم انہیں اڑا دیں گے. فرمایا یہ لوگ کلمہ پڑھتے ہیں؟ ان نے کہا ہاں کلمہ تو پڑھ رہے ہیں. فرمایا نمازیں بھی پڑھتے ہیں؟ کہا گیا جی نمازیں بھی پڑھتے، قرآن ہاتھ میں ہے ان کے. رات کو اتنی اونچی آواز سے تلاوت کرتے تھے کہ مدینہ کے در و دیوار گونجتے تھے حضرت عثمان کے قاتلوں کی آواز سے، تلاوت سے. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اس کی ہرگز اجازت نہیں دوں گا کہ جن کی زبان پہ کلمہ ہے، جو ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، آپ ان کے خلاف جنگ کریں اور انہیں قتل کریں. میں اس کی ہرگز اجازت نہیں دوں گا، جان دے دوں گا، لیکن کسی کلمہ پڑھنے والے کے سر پر تلوار نہیں چلانے دوں گا. دین عبد المجید ندیم شاہ صاحب کی طبیعت کا نام نہیں ہے، جذبات کا نام نہیں ہے کہ جو میرے جذبات اور میری طبیعت میں آئے وہ دین بن جائے. دین ایک ضابطہ ہے، ایک تسلسل ہے. اس تسلسل میں اتنے بڑے بڑے نام آتے ہیں کہ جن کی عظمتوں اور جن کی بلندیوں کا مقابلہ اللہ کے فرشتے بھی نہ کر سکے. جو راستہ ان کا ہے وہی راستہ ہم سب کا ہونا چاہیے. کیا خیال ہے آپ کا؟ جوش میں تو بہت آتے ہیں آپ بھی، اور ہوتا صرف نعروں کی حد تک جوش ہے، اس کے بعد بس. میرا خیال ہے گزشتہ 14 صدیوں میں امت مسلمہ میں سے کسی نے اتنے نعرے نہیں لگائے ہوں گے جتنے آج ہم لگا رہے ہیں. فیکٹری کھلی ہوئی ہے نعروں کی، آئے دن نئے نئے نعرے تیار ہوتے ہیں، نیو ماڈل. جی اپنی مارکیٹ بڑھانے کے لیے نیا سٹائل، سیپریٹ ماٹوز اینڈ سیپریٹ سلوگنز. اور جتنے آج ہم ناکام جا رہے ہیں، مسلمان کسی دور میں شاید اتنی بڑی ناکامیوں سے دو چار نہیں ہوئے. خیر میں یہ بات آگے کہنے والا ہوں. سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر منافقین نے الزام تراشی کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ کرام سے کیا کروں؟ ایک آواز بلند ہوئی، اللہ کے رسول اگر آپ بہت زیادہ
کبیدہ خاطر ہیں، اگر آپ بہت زیادہ مجروح خاطر ہیں تو عائشہ کو آزاد کر دینا کوئی ایسی بات تو نہیں، پیغمبر کو بیویوں کی کمی نہیں ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، عرض کیا اللہ کے رسول پہلے آپ یہ بتائیں کہ عائشہ کو آپ کی بیوی کس نے بنایا، یہ رشتہ کس نے منتخب فرمایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی، انتخاب تو عرش بری کا ہے۔ تو فاروق اعظم نے تلوار نکال کے عرض کیا عائشہ پر بدزبانی کرنے والوں کو میری تلوار کے حوالے کر دیجئے، عائشہ کو آپ کے گھر سے نکالنے کا اختیار اسی ذات کو ہے جس نے سوچ سمجھ کے عائشہ کو آپ کی بیوی بنا کے بھیجا۔ اللہ کے فیصلے کا انتظار کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جزاک اللہ عمر، تو نے میرے دل کی ساری گرانیاں دور کر دی، جزاک اللہ، میں اللہ کے فیصلے کا منتظر ہوں، تم بھی اللہ کے فیصلے کے انتظار کرو۔ یہاں سے اٹھ کر اللہ کا محبوب صدیق اکبر کے گھر آیا، دروازے پہ دستک ہوئی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی گھر والی آئی، انہوں نے دروازہ کھولا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عائشہ کہاں ہے؟ غم کی ماری ہوئی ماں نے روتے ہوئے عرض کیا اللہ کے رسول اس دن سے میری بیٹی آنسو میں ڈوب گئی ہے جس دن سے آپ کے گھر سے روتی ہوئی آئی۔ وہ ہمارے مکان کے ایک کونے میں مصلی پہ ہر وقت سجدے میں روتی رہتی اور اللہ کے حضور آنسو کی برسات میں کہتی رہتی ہے کہ تو سب کی سنتا ہے تو میری بھی سن، تو سب کے آنسو پوچھتا ہے تو میں بھی اپنے آنسو کا سرمایہ تیرے حضور لائی ہوں۔ مجھے اس کا تو شکوہ نہیں کہ مجھ پہ بہتان کیوں باندھا گیا، الزام تراشی کیوں ہوئی، یہ تو ہوتا چلا آیا۔ تیرے پیغمبروں پر بھی بہتان باندھے گئے، موسیٰ پر الزام تراشی ہوئی، یوسف کے کردار کو چیلنج کیا گیا، مریم پر الزام تراشی ہوئی، لیکن تو نے ان سب کا دامن بے داغ ثابت کیا تو تیرے محبوب کی عائشہ بھی روتی ہوئی آئی ہے آج۔ کسی اور سے کچھ نہیں کہنا چاہتی ہوں، صرف تجھ سے کہتی ہوں کہ تو میری گفتار کو بھی جانتا ہے، میرے کردار کو بھی جانتا ہے، میرے قول و عمل کی ساری تفصیلات تیرے سامنے ہے رب العالمین۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قریب آ کے فرمایا اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتی ہو تو سننے کے لیے آیا ہوں، بولو۔ میں نے آج تک اس سلسلے میں تیرا بیان صفائی نہیں سنا تھا، آج میں سننے کے لیے آیا ہوں، اپنی صفائی میں کچھ بولنا چاہتی ہو تو بولو۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں اللہ سے وعدہ کر چکی تھی کہ تیرے سوا کسی سے کچھ نہیں کہوں گی، تو میں نے کہا میرے محبوب آج میرا وہی حال ہے جو ابو یوسف کا تھا۔ فرماتی ہیں دل و نگاہ میں غم و حزن کا یہ عالم تھا کہ مجھے حضرت یعقوب کا نام بھول گیا، کوشش کے باوجود مجھے یعقوب علیہ السلام کا نام نہیں آیا تو میں نے ابو یوسف کہا، میرا آج وہی حال ہے جو یوسف کے باپ کا تھا، اور میں وہی کہتی ہوں جو ابو یوسف نے کہا تھا۔ فرمایا اشکو بسی و حزنی اللہ،
جب بیٹوں نے سیدنا یوسف کی گمشدگی کی کہانی سنائی کہ بھیڑیا کھا گیا ہے، خون آلود کرتا بھی دکھا دیا، منتظر تھے یہ دردناک خبر سننے کے بعد یعقوب بے قابو ہو جائے گا، شاید بال نوچ لے، گریبان پھاڑ لے، جذبات میں بے قابو ہو جائے، لیکن سیدنا یعقوب نے ساری دنیا سے آنکھیں بند کر کے دل کی آنکھوں سے ادھر دیکھا اور فرمایا اشکو بسی و حزنی الی اللہ، میں اپنے دکھ اور اپنے غم کی کہانی بس اللہ ہی سے عرض کرتا ہوں، اس کے سوا کسی کے آگے نہیں بولوں گا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی یہی کہا، میرے محبوب میں بھی اللہ کے سوا کسی کے آگے کچھ نہیں کہوں گی، کچھ کہوں بھی تو لوگوں نے کب ماننا ہے، وہی علیم بذات الصدور میرے کردار کو بھی جانتا ہے، میرے گفتار کو بھی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنت صدیق میں بھی اس کے فیصلے کی انتظار کر رہا ہوں، تو بھی اللہ کے فیصلے کی انتظار کر۔ سیدہ فرماتی ہیں خیال آیا معلوم نہیں وہ کب فیصلہ صادر فرمائے، یہ تو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ابھی اور اسی وقت وہ اپنے دامن رحمت سے میرے آنسو پوچھنے والا ہے۔ پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت طاری ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمکنے لگیں، موتیوں کی طرح، ہیروں کی طرح رحمت عالم کا ماتھا پسینے کی بوندوں سے چمکنے لگا۔ یہ وہی کیفیت ہے جو وحی کے وقت ہوا کرتی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر اوڑھ لی۔ فرماتی ہیں میں دیکھ رہی تھی کہ رسول کا سراپا کانپ رہا ہے، لرزہ طاری ہے اللہ کے محبوب کے وجود پر۔ میرے دل نے کہا کال تو مل گئی، معلوم نہیں فیصلہ کیا ہوتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر ہٹائی، فرماتی ہیں میں نے غور سے اللہ کے محبوب کے چہرے کو دیکھا تو فرط مسرت میں اللہ کے رسول کا چہرہ چادر سے اس طرح باہر آیا جیسے بادل کی گھٹاؤں سے 14ویں کا چاند نکل آتا ہے۔ حزن نہیں، لیکن تیرا ایک اور شان ہے، تیرا اپنا مقام ہے۔ جب موسیٰ کی باری آئی تو اللہ نے ایک لڑکے کو وکیل صفائی بنایا جو موسیٰ کے حق میں بولا۔ جب یوسف پر الزام لگا، جب یوسف کا کردار کو چیلنج کیا گیا تو ایک لڑکا وکیل صفائی بنا، جب موسیٰ کے کردار کو چیلنج کیا گیا تو ایک عورت وکیل صفائی بنی، جب مریم کے کردار کو چیلنج کیا گیا تو عیسیٰ بولے۔ لیکن بنت صدیق تیرا مقام یہ ہے کہ آج تیرے لیے میرا رب وکیل صفائی بن گیا۔ فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔
ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کو ملا کرتی ہیں اور گندے کردار والے مرد گندی کردار والی عورتوں کو ملا کرتے ہیں. پاک باز بیویاں پاک باز مردوں کے لیے اور پاک باز مرد پاک باز بیویوں کے لیے ہوا کرتے ہیں. گویا جرا کے انداز میں رب العالمین نے فیصلہ دیا. خدیجہ ہو، زینب ہو، عائشہ ہو، صفیہ ہو، ام حبیبہ جیسی عورتوں کے لیے، محمد معصوم جیسے شوہر اور محمد معصوم جیسے شوہر کے لیے ام حبیبہ ہو، صفیہ ہو، عائشہ ہو، زینب ہو، خدیجہ جیسی بیویاں ہوا کرتی ہیں. اب فیصلہ صادر کیا رب العالمین نے. ارشاد ہوا اولئک مبرؤون مما یقولون. میں اعلان کرتا ہوں تیری آبرو کا دامن گناہ کی آلودگیوں سے پاک ہے میرے محبوب. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ قریب بیٹھی ہیں. فرماتی ہیں بیٹی اپنے خاوند کا شکریہ ادا کرو. عرض کرتی ہیں آج میرے احساسات کا عالم عجیب تھا. ماں سے کہا ان کا شکریہ ادا کروں جن کے گھر سے روتی ہوئی آئی اور انہوں نے بھی آ کے روتا ہوا پایا. مجھے اسی کا شکر ادا کر لینے دیجئے جس نے میرے آنسو اپنے دامن رحمت سے صاف کر لیے. سجدے میں چلی گئیں اور سجدہ شکر بجا لاتے ہوئے رب العالمین کے حضور التجا کی. وہ زبان کہاں سے لاؤں کہ تیرا شکر ادا کر سکوں. میری برات کا اعلان تو کر دیا میرے معبود، لیکن اتنی راتیں روئی ہوں کچھ آنسو کا معاوضہ بھی تو ملنا چاہیے. رب العالمین نے فرمایا پھر صرف تیرے آنسو نہیں، اس دکھ میں جتنی آنکھیں بھی اشک بار رہی ہیں میں ان سب کے لیے رزق کریم کا اعلان کرتا ہوں. لہم مغفرۃ ورزق کریم. تیرے وفادار بیٹوں کے لیے رزق کریم اور تجھ پر بد زبانی کرنے والوں کے لیے عذاب علیم. والذی کیا ہے جی تولا کبرہ منہم لہو عذاب علیم. تجھ پر بد زبانی کرنے والے بد نصیب جنہوں نے تیرا دل دکھایا آشا ان کے لیے قیامت تک عذاب علیم اور تیرے وفادار بیٹوں کے لیے رزق کریم. عذاب علیم کاروائی شروع ہے کہ نہیں؟ قیامت تک رہے گی. قیامت تک رہے گی یہ کاروائی. نمرود پر جب اللہ کا عذاب آیا نا تو ایک لنگڑا سا مچھر اس کے گھس گیا دماغ میں. تو وہ اپنے خدام کو اپنے نوکروں کو کہتا تھا مارو. وہ جوتے مار مار کے تھک جاتے تھے
تو پھر ایک ٹیم جب تھک جاتی تھی تو دوسری تازہ دن ٹیم آستانے چڑھا کے لنگوٹی کس کے آتی تھی. وہ کہتا تھا مارو اور مارو. اسے مزہ آتا تھا. یہ اللہ کے عذاب کا ایک انداز ہے. جب وہ ناراض ہوتا کسی پر تو اسے جوتے اچھے لگتے ہیں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دشمنوں، بدخواہوں اور ان پر بدزبانی کرنے والوں پر عذاب علیم کا فیصلہ ہو چکا. یہ قیامت تک رہے گا. انہیں آگے پیچھے لگیں گے اور اچھے لگیں گے. دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. ہم بھی کہتے ہیں اگر انہیں اچھے لگتے ہیں تو لگتے رہیں. ہماری دعا ہے اللہ یہ روز بد کسی پر نہ لائے. میں کینیڈا میں تھا تو ایک فلم دکھائی گئی ایسے ہی مناظر پر مبنی کہ زنجیریں مار رہے ہیں لوگ، خون میں اور پسینے میں نہائے ہوئے ہیں اور کارروائی شروع ہے. تو اسکرین پر، ٹی وی اسکرین پر ایک جملہ بار بار آتا تھا کہ یہ ہے اسلام. وہ جب کارروائی پڑتی تھی نا جی، اور زنجیر اور خون اور پسینہ، تو اسکرین پر یہ جملہ آتا تھا یہ ہے اسلام، اٹس اسلام، اٹس اسلام. تو وہاں میں نے پھر انہیں ٹیلی گرام کیا اور اپنے دوستوں سے کہا ان سے کہو کہ یہ اسلام نہیں ہے. یہ اسلام کی نظر میں غداروں کی سزا ہے. اسلام کی نظر میں غداروں کی سزا کا پیریڈ ہے جس کو تم اسلام کہتے ہو. اگر تم اسلام کو سمجھنا چاہتے ہو تو ٹی وی پر ایک لیکچر میں دوں گا اور بدر سے بالا کوٹ تک بتاؤں گا کہ یہ ہے اسلام. بدر سے بالا کوٹ تک بتاؤں گا کہ یہ ہے اسلام. اسلام کے جلوے دیکھنے ہیں تو صدیق اکبر کے کردار کا مطالعہ کرو. اسلام کا منظر دیکھنا ہے تو فاروق کے عدل و انصاف کا مطالعہ کرو. اسلام کی جوانی دیکھنی ہے تو ذوالنورین کی فتوحات کا مطالعہ کرو. اسلام کا شباب دیکھنا ہے تو علی کے سجدوں کا منظر دیکھو. اسلام کے کردار کو دیکھنا ہے تو خالد و عمرو بن عاص و سعد بن وقاص کی جلالت کردار کا مطالعہ کرو. اسلام کا ثواب دیکھنا ہے تو معاویہ بن ابی سفیان کے تدبر کا مطالعہ کرو. اسلام کی جوانی دیکھنی ہے تو ابن تیمیہ کا فکر پڑھو. غزالی کی تحقیق دیکھو. احمد ابن حنبل کی استقامت کا مطالعہ کرو. مجدد الفسانی کے کردار کا مطالعہ کرو. محمود حسن دیوبندی کی شجاعت کا مطالعہ کرو. شیخ اشرف علی تھانوی کے عشق رسول کا مطالعہ کرو. محمد الیاس کی تبلیغ دین کا مطالعہ کرو. شاہ اسماعیل شہید کے جذبہ حریت کا مطالعہ کرو اور مفتی محمود کی سیاست کا مطالعہ کرو. یہ اسلام ہے. اٹس اسلام. یہ اسلام نہیں. اسلام کے غداروں کو سزا کا پیریڈ ہے.
میں نے کہا تم بھی اپنے مجرمین کو سزا دیا کرتے ہو تو اسلام بھی اپنے مجرموں کو سزا دیتا ہے اور دیتا رہے گا قیامت تک. ہمارا تو مطالبہ یہ تھا اور ہے، اور ہمارا یہ مطالبہ رہے گا. 50 لاکھ نہیں، کوئی 50 کروڑ تو کیا 50 ارب بھی دے، ہم لعنت بھیجتے ہیں اربوں کروڑوں پر. ہمارا یہ مطالبہ تھا، ہے اور رہے گا کہ یہ کارروائی محدود کی جائے، بند نہیں. پھر وہی بات ہو گئی نا، پھر وہی ہو گئی نا جذباتی بات. یہ جاری رہنی چاہیے یا بند ہونی چاہیے؟ جن سینوں میں سیدہ عائشہ کا بغض ہے، جو زبانیں حضرت معاویہ کے خلاف چلتی ہیں، ان پر یہ سزا جاری ہونی چاہیے یا بند ہو جانی چاہیے؟ جاری، لیکن عقوبت خانوں میں، عقوبت خانوں میں ہونی چاہیے. اسے محدود کر دیا جائے، اس لیے کہ میرے ملک کی پولیس اس لیے نہیں ہے کہ سزا یافتہ طبقے کی حفاظت کے لیے 10 دن قومی زندگی کے 10 دن انہیں وہاں لگایا جائے اور قوم کا اربوں روپیہ تباہ ہو. ملک کے بعض ضلعوں میں فوج کو بھی اب بھیجا جا رہا ہے. یہ کیا مذاق ہے؟ کچھ فوج تم نے سندھ میں لگا رکھی ہے، اب کچھ فوج ادھر لگا رہے ہو. فوج کو سرحدوں پہ رہنے دیا جائے، فوج کا جو کام ہے اسے وہ کام کرنے دیا جائے. یہ جلوس ان کی جو عبادت گاہیں ہیں ان میں محدود کر دیے جانے چاہیے. یہ ہمارا مطالبہ تھا، ہے اور اس وقت تک رہے گا جب تک یہ مطالبہ پورا نہیں ہو جاتا. اور اللہ کے فضل و کرم سے پورا ہوگا. میں آپ کو یاد دلاؤں گا، بے تکی نعرہ بازی سے نہیں ہوگا انشاءاللہ. ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ نعرے لگواتے جاؤ، بندے مرواتے جاؤ اور پھر 50-50 لاکھ روپے لے کے بیٹھتے جاؤ. ہم ان میں سے نہیں ہیں. یہ مطالبہ تھا، ہے اور لیکن اسی طرح رہے گا جیسے ہمارے اکابر نے کام کرنے کا ہمیں ڈھنگ سکھایا ہے. ہم مفتی محمود کے رضاکار تھے، ہم مفتی محمود کے رضاکار ہیں، اور جب تک جیے گے مفتی محمود کے رضاکار رہیں گے. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں مفتی محمود سے بڑا کوئی نہیں. کام کرنے کا جو ڈھنگ اس نے دیا وہی ہمارے لیے معیار ہے، اس کے بعد ہم کسی کو نہیں جانتے. اور آج بھی مفتی محمود کے شہر کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہاں 3 سال سے یہ سلسلہ بند ہے. اور پشاور والوں، میں ابھی اپنے عزیزوں سے کہہ رہا تھا، کام کرنے کا طریقہ سیکھنا ہے تو بلوچستان والوں سے جا کے سیکھو. مرادر دیست اندر دل اگر گویم زما سوزت وگر دم در قسم ترسم کے مرض استحا سوزت. بہت سی باتیں میرے سینے میں ہیں، انہیں بیان کروں تو آپ گینے ٹوٹ جائیں گے، ہضم نہیں ہوں گی وہ باتیں. بڑے مخلص بنتے ہو تم، بڑے مخلص بنتے ہو تم. بلیک میل کرنے کے لیے پہلے گالیاں دیتے ہو، پھر پیسے لے کے چپ ہو جاتے. تمہارے اخلاص کی قیمت یہ ہے. ڈیرہ اسماعیل خان میں 3 سال سے اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ بدامنی کا سلسلہ بند ہے. یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے یا دوبارہ بدامنی کا سلسلہ چالو ہو جانا چاہیے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں. یہ پشاور میں بھی بند ہونا چاہیے، یہ کوہاٹ میں بھی بند ہونا چاہیے، یہ بنو میں بھی بند ہونا چاہیے، یہ ہری پور میں بھی. صوبہ سرحد کی حد تک میں بات کرتے ہوئے یہاں بیٹھا ہوں، ہر جگہ بند ہونا چاہیے. ڈیرہ اسماعیل خان میں 3 سال سے بند ہے، اسے بند رہنا چاہیے. ہماری عالمی مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت کے صوبائی صدر شیخ عزیز الرحمان صاحب کل آئے ہوئے تھے یہاں. انہوں نے صوبائی انتظامیہ کے ذمہ دار حضرات سے ملاقات بھی کی ہے.
اور مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ انتظامیہ کے بعد حضرات یہ چاہتے تھے کہ جو پرانا معاہدہ ہے اسے آپ اگنور کر دیں، نیا معاہدہ کریں۔ میں یہ بات صاف بتا دینا چاہتا ہوں، یہ کھیل نہیں چلے گا۔ میں یہ بات کہہ چکا ہوں، تم 50 لاکھ نہیں 50 ارب بھی پھینک دو، امریکہ سے کہو وہ ساری دولت لا کے پھینک دے ان کے سامنے، لیکن مفتی محمود کے شہر کے باشندے جو فیصلہ کر چکے ہیں اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ دنیا کی کوئی طاقت انہیں نہیں ہٹا سکے گی، اور اگر انہیں مجبور کیا گیا تو پھر ڈیرہ اسماعیل خان کے حضرات، ڈیرہ اسماعیل خان کے مسلمان اکیلے نہیں ہوں گے، انشاءاللہ پورے ملک کا مجاہد اور سنی مسلمان ان کے شانہ بشانہ ہوگا۔ یہ نہ بکنے والے ہیں نہ جھکنے والے ہیں، انہیں کوئی گنجا نہیں خرید سکتا، یہ کسی گنجے کے ہاتھوں میں نہ بکیں گے نہ جھکیں گے۔ جو فیصلہ 3 سال پہلے ہوا تھا وہ رہے گا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور یہ بات انشاءاللہ میں کھلے میدان میں انہی جلسوں میں آپ کے سامنے کرنے والا ہوں۔ یہ جمعہ کی نشست ہے، اور جمعہ کی نشست میں نماز کی وجہ سے بات کو پھیلانا مشکل ہوتا ہے۔ سیرت فاروق اعظم کی گفتگو بھی ادھوری ہے، ابھی تمہید میں ہوں، اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ اسے بھی میں پورا کروں گا۔ آج کی بات یہیں ختم کرتا ہوں، سنتوں کے لیے کھڑے ہو جائیے۔ الحمد للہ حمدا کثیرا کما امر، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في الخلق والامر، ارغاما لمن جهد به وكفر، ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث الى الاسود والاحمر لتتميم مكارم الاخلاق، لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا امة بعد امته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه، اما بعد فيا ايها الناس وحدوا الله، فإن التوحيد رأس الطاعات، واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات، وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة، ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، وإياكم والبدع فإن البدعة تهدي إلى المعصية، ومن يعص الله ورسوله فقد زل وغوى، وعليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك، وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين، ولا تقنطوا من رحمة الله فإنه أرحم الراحمين، ولا تحبوا الدنيا فتكونوا من الخاسرين، ألا وإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب وتوكلوا عليه فإن الله يحب المتوكلين، فقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔ بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وصام، وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين
وعلى عباد الله الصالحين خصوصا على سيد المتقين والأبرار صاحب النبي في الغار والمزار افضل الصحابة بالتحقيق خليفة النبي بلا فصل امامنا ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى الناطق بالصواب والعادل بالكتاب امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى كامل الحياء والإيمان الشهيد المظلوم حين قراءة القرآن امیر المؤمنین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ وعلى صاحب السيف والقضاء ناصر العلم والهدى امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ وعلى ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم خصوصا على خدیجہ وعائشہ وحفصہ وزینب وام حبیبہ وعلى السيدات الطاهرات الأربعة بنات النبي زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة وعلى السيدين السندين السعيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما والباقين من العشرة المبشرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا من احبهم فبحبه احبهم ومن ابغضهم فببغضه ابغضهم. وقال صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين اللهم لعن الكفرة والمنافقين. عباد الله رحمكم الله ان الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى أعظم وأجل وأهم وأتم وأكبر والله يعلم ما تصنعون. صفحے سیدھی رکھنے کا اہتمام کیجیے. اللہ اکبر. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. إن الله عليم خبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله دعا کے بعد مجھے راستہ دے دیجیے گا یہاں سے ابھی بنا لیجیے راستہ جزاک اللہ مجھے ذرا جلدی جانا ہے اور جو دوست میرے ساتھ ہیں وہ بھی سنتیں ہم وہیں جا کے پڑھیں گے اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہم ثبتنا علی صراط المستقیم اے اللہ عالم اسلام کی مدد فرما مسلمان جہاں کہیں مظلوم ہیں مجبور ہیں مقہور ہیں اے اللہ ان کی دستگیری فرما فلسطین افغانستان اور کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما اے اللہ پوری دنیا میں جہاں کہیں فرزندان اسلام رہتے ہیں ان کے ایمان جان مال آل کی حفاظت فرما پاکستان کو اے اللہ قرآن و سنت پر مبنی آئین عطا فرما جمعیت علماء اسلام کے کارکنوں کو توفیق عطا فرما کہ وہ اس سرزمین پر قرآن و سنت کا پرچم بلند کرنے کے لیے منظم اور متحدہ جدوجہد کر سکیں اے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما کہ حق و صداقت کے لیے ہونے والی اس جدوجہد میں ہم اپنا کردار ادا کر سکیں ہم تمام روحانی جسمانی بیماریوں کی شفا کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ سب بیماروں کو روحانی جسمانی بیماروں کو شفا حاضر عطا فرمائے اور جن دوستوں نے خاص طور پر دعاؤں کے لیے کہا ہے ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ سب کی ہدایت مرادیں پوری فرمائے انجمن تبلیغ قرآن و سنت کے نوجوانوں کو اللہ تعالیٰ خیر عطا فرمائے جن کی کوششوں سے یہ پروگرام ترتیب پاتے ہیں اور قرآن و سنت کی صدائیں گلی گلی